ہم سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ابھی تمہارے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کا نام تھا سکندر۔ بعض مفسرین نے ایک بندہ تھا سکندر مقدونی، اس کے بارے میں لکھا کہ شاید وہ سکندر ذوالقرنین تھا، مگر بہت سارے مفسرین نے اس کا انکار کیا، اس لیے کہ سکندر مقدونی جو تھا وہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا، جبکہ قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول درجہ رکھتا تھا۔ تو یہ ایک دوسرا ذوالقرنین ہے جس کا نام کہ سکندر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا تھا، اور یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دلوں کی بادشاہی عطا فرما دی تھی، اس لیے جہاں بھی ہوتا تھا لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے تھے اور یہ گویا ان کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، ورنہ کوئی حسب نسب سے بادشاہ نہیں تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، تو اکثر مفسرین نے کہا کہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں تھیں، یعنی اللہ نے اس کو اسباب کا علم بھی عطا کیا تھا اور اس کو اسباب مہیا بھی کیے تھے، اور ان کے لیے سفر کرنا اللہ نے آسان کر دیا تھا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے، یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے۔ اب حقیقت حال کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی ایسا سلسلہ ضرور تھا کہ جس میں وہ تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے۔ ان کو کرنین کیوں کہتے ہیں؟ کرنین دو کرن والا، تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے سر پہ دو زخم تھے اور اس کو چھپانے کے لیے وہ امامہ باندھا کرتے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، کیونکہ انہوں نے مشرق کا سفر کیا آخری اینڈ تک اور مغرب کا سفر کیا آخری اینڈ تک، اور ان کو کرن کہتے ہیں، تو دو کرن کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے دونوں سروں پر جانے کی توفیق عطا فرما دی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو گورے اور کالے ہر ایک کے اوپر ایک جیسا جو ہے وہ مقام عطا فرمایا تھا، لہذا ان کو کرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس کے بالوں کی دو لٹیں تھیں، جیسے بعض لوگ بالوں میں لٹ بنا لیتے ہیں نا، تو دو لٹوں کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بہرحال اس سے تو بحث نہیں ہے کہ وجہ بنیادی کیا تھی، مگر اس کا نام مشہور ذوالقرنین ہی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی، یعنی بادشاہ نہیں تھا، لیکن جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، لوگ خود بخود ان کے بات ماننا اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر چیز کا سامان دیا گیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے جو زمین کے وسائل تھے ان کا علم بھی ان کو دیا تھا، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ہر چیز ان کے لیے مہیا ہو جاتی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ،
ووجد عندها قوما، تو اس نے سورج کو ایک سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اصل میں سمندر کے کنارے بندہ کھڑا ہو نا اور دور سے سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہو تو یوں نظر آتا ہے کہ سمندر کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر کے اندر نہیں ڈوبتا، وہ تو دور ڈوب رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے کوئی دلدل والا تھا چشمہ اور اس کے اندر سورج ڈوب رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جس کو اینڈ آف دی ورلڈ کہتے ہیں، دنیا کا آخری کنارہ۔ لوگ لاکھوں روپے لگا کر وہاں جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ نے ہم عاجز مسکینوں کو دین کی نسبت سے وہاں پہنچا دیا۔ اچھا، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آگے سمندر ہے، اس کو کیوں دنیا کا کنارہ کہتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورج عام طور پہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور ایک طرف غروب ہوتا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لیے آتا ہے اور غروب ہوتے ہوتے پھر طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات نہیں ہوتی وہاں۔ تو چونکہ اس جگہ پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے تو دنیا سے لاکھوں بندے اس دن خاص طور پر اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں کہ دنیا کا آخری کنارہ ہے جہاں پہ ہم سورج کو غروب ہوتے ہوئے اور طلوع ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر روانہ ہوا، یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف گئے اور جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں ایک قوم کو پایا، اس کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا۔ پھر دوبارہ سفر شروع کیا تو اللہ نے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ سورج ہمارے اعتبار سے مغرب میں غروب ہوتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ہمارے حساب سے ہے، ہمارا ملک جہاں پہ ہے۔ ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے، چونکہ دنیا کے ملک تو مختلف جگہوں پہ ہیں، تو کئی جگہ سے ہو سکتا ہے کہ سورج ان کے حساب سے مغرب سے جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہو یا مشرق میں غروب ہوتا ہو، یہ تو الگ الگ معاملہ ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے حساب سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ مشرق میں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق کی سائڈ پہ ملائیشیا، انڈونیشیا ملک ہیں، پھر جزائر ہیں، پھر ان سے آگے اگر جائیں تو آسٹریلیا ہے، پھر آسٹریلیا سے بھی آگے ایک ملک ہے جس کو فجی کہتے ہیں۔ تو فجی کے اندر وہ سمندر ہے جہاں کھڑے ہو کے دیکھیں تو دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا بندے کو نظر آتا ہے۔ تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، فجی کے ملک سے، اور غروب ہوتا ہے مغرب میں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مشرق میں فجی تک جانے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب وہ مشرق میں پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو پایا کہ جن کے اور آفتاب کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی سورج جب وہاں طلوع ہوتا تھا تو اس قوم میں اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، سیدھا سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا تھا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ بات یوں ہی ہے اور ہم ان کو سب چیزوں کی خبر ہے، ہمیں ان کی سب چیزوں کی خبر ہے جو اس کے پاس تھیں، یعنی ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا، سامان سفر یا جو صلاحیتیں دی تھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ تھا۔ ثم اتبع سببا، یہ تیسرا سفر اب پھر شروع ہو رہا ہے، یعنی ایک سفر تھا غروب شمس کی طرف، ایک سفر تھا طلوع شمس والی جگہ کی طرف، اور اب یہ تیسرا سفر ان کا پھر شروع ہوا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، سد کہتے ہیں دیوار کو، تو بین السدین دو دیواروں کے درمیان، یعنی پہاڑ کو سد کہہ دیا گیا۔ وجد من دونہما قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا،
جو قوم بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے. اب وہ زبان تو نہیں سمجھتے تھے، ذوالقرنین کی بات الفاظ میں نہیں ایک دوسرے سے بیان کر سکتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین کو جب دیکھا تو اشاروں سے ان کو اپنا مسئلہ بتایا. اس قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک قوم تھی جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں. وہ ان کے اوپر آ جاتے تھے اور قتال کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے اور لوٹتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا. تو یہ لوگ ان سے بہت تنگ تھے، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم ان سے بچ جائیں. جب انہوں نے سکندر ذوالقرنین کو دیکھا تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ جی ہمیں ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ بتا دیں، ہم آپس میں پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں. چنانچہ انہوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم اس شرط پہ مال جمع کریں؟ خراج سے خرج ہے. خراج کہتے ہیں کہ کسی کو مال دینا اس کی حکومت رہنے کی وجہ سے. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی، ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے اختیار اور اقتدار عطا فرمایا ہے خیر، وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوت، سو تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم بندے جو ہے نا مل کے اس دیوار کے بنانے میں مجھے ہیلپ کرو. مجھے ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے، بندوں کی ضرورت ہے، اس میں تم میری ہیلپ کرو، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یعنی لوہے کی چادریں جیسے ہوتی ہیں نا ایسے میرے پاس لاؤ. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کر دیا. قال انفخوا، تو حکم دیا کہ ان کو دھونکو. انہوں نے کیا کیا کہ پتھر کی بھی دیوار بنائی ایک سائڈ پہ اور اس کے ساتھ لوہے کی دیواروں کو بھی، لوہے کی جو چادریں تھیں نا ان کو بھی کھڑا کرتے گئے. اور جہاں لوہے کی چادروں کا جوڑ آتا تھا وہاں پر انہوں نے لکڑی کوئلے کو بھی رکھ دیا. جب پوری اس طرح دیوار بن گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس آگ کو جلاؤ. تو وہ جو لکڑیاں تھیں یا کوئلے تھے ان کو جلایا گیا تو وہ اتنے گرم ہو گئے کہ پوری کی پوری جو لوہے کی چادریں تھیں نا وہ بالکل سرخ ہو گئیں گرم ہو کے. اب جب سرخ ہو گئیں گرم ہو کے انہوں نے کہا کہ مجھے اب پگھلا ہوا تانبا دو. چنانچہ پگھلا ہوا تانبا انہوں نے اس وقت انڈیلا تو جہاں جہاں جوڑ تھے وہاں تانبا جا کر بیٹھ گیا اور جو چادریں تھیں وہ آپس میں جڑ گئیں اور پوری لوہے کی ایک دیوار ہی دو پہاڑوں کے درمیان بن گئی. آج کے زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے. کیونکہ گیس موجود ہے تو گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں اور ان کے آگے آگ لگا دیتے ہیں تو ایک تیز شعلہ بن جاتا ہے. پھر اس شعلے سے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو لوہے کی چادر سرخ ہو جاتی ہے. پھر ایک ویلڈنگ راڈ کہلاتا ہے، وہ تانبا ہی ہوتا ہے، اس تانبے کو پگھلاتے ہیں اور وہ لوہے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یعنی آج کے دور میں جو کچھ سائنسی طور پہ کیا جاتا ہے سکندر ذوالقرنین نے اپنے وقت میں موٹے انداز سے وہی کام کیا تھا کہ آگ جلا کے لوہے کو گرم کیا تھا اور پگھلا ہوا تانبا ڈالا تھا تو لوہا آپس میں جڑ کر ایک دیوار بن گیا تھا، مضبوط دیوار بن گیا تھا. حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جب اس کو انہوں نے آگ بنا دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں. فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، سو وہ لوگ نہ چڑھ سکے اس کے اوپر نہ اس میں سوراخ کر سکے. اب جب یہ دیوار بن گئی تو جو یاجوج ماجوج تھے ان کے لیے اس دیوار کو توڑنا مشکل بن گیا. اس لیے اگر صرف پتھر کی ہوتی تو توڑ کے شگاف بنا لیتے، مگر وہ تو آگے سے لوہا بھی تھا، موٹی چادر تھی،
اب لوہے کی چادر کو توڑنا تو ان کے بس میں نہیں تھا، لہذا وہ جہاں بند تھے وہیں پہاڑوں کے درمیان بند رہ گئے اور وہ ان لوگوں کے اوپر آ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ایسا ہو گیا تو سکندر ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، چورا چورا ہو جائے گا، یعنی جب اللہ کا امر ہوگا تو یہ لوہے کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔